آپ دیکھیں تو آپ کو مسلمانوں کی حکومت ملے گی جیسے دنیا بنگلہ دیش کہتی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر آپ چلے جائیں، سن 1970 پہ چلے جائیے، ابھی تو سن 2011 ہے نا، سن 1970 پر اگر آپ چلی جائیے اور آپ دنیا کا ایک نقشہ کھولیں، ٹھیک ہے، دنیا کا ایک نقشہ کھولیں، تو آپ کو ہندوستان اور پاکستان دونوں ملیں گے یا نہیں؟ بنگلہ دیش بھی ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، اب ان کو آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اگر آپ سن 1947 سے پیچھے نکلتے چلے جاتے ہیں، مثلا سن 1940 پہ چلے جائیں، تو آپ کو دنیا کا اگر وہ نقشہ دے دیا جائے، یا سن 1930 پر چلے جائیں، تو آپ کو اگر کوئی اس زمانے کا دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کو پاکستان نام کی کوئی مملکت نظر آئے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا۔ اچھا، اب ذرا اسی حوالے سے ذرا تھوڑا سا ذہن کو کھولیے گا۔ پاکستان کی حکومت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان کی بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہندوستان پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے یا ہنود کی؟ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا اور پیچھے نکلیے، سن 1947 سے پہلے، یا سن 1947 تک آ جائیے، سن 50 تک آ جائیے مثال کے طور پر، اس وقت ہندوستان پر کس کی حکومت تھی؟ نہیں، میں سن 1950 کی بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کی تھی نا۔ اب 47 کو پار کریے، اب ہندوستان کے نقشے کو دیکھیے، چاہے وہ پاکستان کا حصہ بنا، چاہے وہ ہندوستان اب کہلائے، اس وقت ہندوستان کے اوپر ہندوؤں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی تھی، یا انگریزوں کی تھی؟ انگریزوں کی تھی نا۔ اچھا، اب اس سے ذرا اور پیچھے چلتے جائیے، اور پیچھے بڑھیے، اور پیچھے بڑھیے، تو اب ذرا جب آپ 19ویں صدی کے دوروں میں پھریں گے تو وہاں پر اگر آپ پیچھے کی جانب نگاہ ڈالیں گے تو پورے ہندوستان پر آپ کو انگریزوں کی حکومت ملے گی یا مغلیہ سلطنت کی ملے گی؟ مغلیہ سلطنت ملے گی نا۔ تب تو کوئی آپ کو انگریزی حکومت کا کوئی جھنڈا آپ کو ہندوستان کی دھرتی پر نظر نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے نا۔ بلکہ اس دہلی سے سلطنت مغلیہ کے جھنڈا اترنے سے پہلے سے اگر آپ دیکھیں، جو جھنڈا ان کا اترا سلطنت مغلیہ کا، اس سے اگر آپ پہلے دیکھیں، پیچھے بڑھتے چلے جائیں تو مورخین نے قریباً اندازہ پیش کیا ہے کہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کا پرچم میں حکومت 1000 سال لہرایا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بالکل کوشش کروں گا ایک دم سلیس انداز میں تاکہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئے، لیکن جب تک یہ اگر اشارے نہیں کروں گا تو آپ کو یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس طرف آئیے، یہ تھوڑا سا خاکہ تو سمجھ میں آ گیا ہے نا، بالکل سمجھ میں آ گیا ہے نا۔ اس بر صغیر کی دنیا میں دو حادثے ایسے رہے ہیں کہ جن کو علماء مورخین نے قیامت سے مثال دی ہے۔ وہ تو ظاہر بات ہے ایک مثال ہے، ورنہ وہ جو فی الحقیقت علامت جو قیامت ہے وہ تو الامان ہے۔ مثال دی ہے جیسے ایک بہت بڑے حادثے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ دو بر صغیر کی تاریخ میں دو ایسے حادثے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی بر صغیر کے جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے، چاہے یہ یا وہ، کتنے ہوئے ہیں؟ دو۔ ان کی روحیں اندر سے کانپتی تھی۔ ایک ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے باپ اس دور سے گزرے ہیں، باپ دادا اس دور سے گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان جھروکوں میں محفوظ رہ گئے یا کچھ اس کی نظر ہو گئے، لیکن ان میں سے کئی ہمارے باپ دادا ایسے تھے جو اس دور سے گزر کے گئے ہیں، جسے دنیا سن 1947 کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سن 1947 سے پیچھے آپ چلے جائیں، عام طور پر
ہو سکتا ہے اس کی یہ بھی وجہ ہو کہ سن 1947 کے قریب آپ اور ہم بسے ہیں، اس لیے وہ ہمارے باپ داداؤں کے موجودگی میں قصے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ سنے یا انہوں نے دیکھے یا خود پر بیتے، اس لیے وہ عام طور پر ہم ان سے واقف ہیں۔ لیکن سن 1947 سے بہت پہلے بر صغیر میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جسے اب شاید لوگ کتابوں میں پڑھیں تو پڑھیں، ورنہ عام طور پر لوگ اب اس کو بھول چکے ہیں، جسے آج بھی مورخین سن 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اس میں مسلمان میدان میں آئے اور اس وقت تک بھی سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر مرحوم زندہ تھے، مسلمانوں نے ان کو آگے رکھا اور ان کے تابع رہ کر اس جہاد میں قدم بڑھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں کو اس جنگ آزادی میں کامیابی یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ ذرا اس تفصیل کو سنیے آپ کتاب سے۔ حضرت نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مقدمے کے ہی چند اوراق میں آج تو بات پوری ہوگی، لیکن دھیان سے اس بات کو سنیے، کیونکہ میں نے جیسے کل جمعے میں کہا، ہم سب اہل ایمان ہیں، ہمیں ان باتوں سے واقفیت ہونی چاہیے۔ سن 1947 میں جو کٹے وہ بھی ہمارے اپنے تھے، سن 1857 میں جو کٹے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لکھتے ہیں، توجہ نہ ہٹے ورنہ جو بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دوسروں کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہی ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ پاکستان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہیں، اب بھی ہیں، بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بلکہ صاحب فراش ہیں، اب وہ کسی کی بات وغیرہ سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں ہیں، لیکن ہیں صحیح ابھی بھی۔ اس لیے میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جو علماء ہندوستان میں رہتے ہیں، جتنا وہ ہندوستان کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں، آپ اور ہم نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت لکھتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دوسروں کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہی، لیکن چونکہ اسلام ایک زندہ مذہب کے مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں اور اپنے مذہب کی عظمت پر ان کو بجا طور پر ناز بھی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے لیے مدون قانون رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں دینی مذہبی حکم اور قانون کے ساتھ وہ مستقل معاشرتی اور آئلی قانون بھی رکھتا ہے، اور اس کی داخلی خارجی زندگی سے متعلق بہت سے احکام اور حکم ہیں، قانون ہیں جن کے نفاذ کے بغیر کوئی مسلم معاشرہ ماحول صحیح معنی میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس عبارت کو پھر سے سنیے تاکہ اگلی بات آپ سمجھیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس کے برخلاف اسلام میں دینی مذہبی احکام کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اور قوانین کسے کہتے ہیں؟ وہ مستقل معاشرتی اور آئلی قانون بھی رکھتا ہے دین اسلام۔ اس کی داخلی اور خارجی زندگی سے متعلق بہت سے ایسے حکم اور قانون ہیں جن کو نافذ کیے بغیر کوئی مسلم معاشرہ، مسلمانوں کا کوئی معاشرہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ان قانونوں کو نافذ کرنے کے لیے وہ جد و جہد بھی کرتا ہے۔ خود مذہب اسلام کلی طور پر اپنے نفاذ کے لیے حکومت کا متقاضی ہے۔ اسلام کی بعض قوانین ایسے ہیں کہ وہ حکومت ہوگی تو اس پر عمل آسانی سے ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ ان اسباب کی وجہ سے ہر فاتح قوم سے اس کا تصادم ہے۔ برسر اقتدار طاقت بھی مسلمانوں کو ہمیشہ خوف کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہیں، جن کی حکومتیں رہی ہیں
بھلے مسلمانوں پر ان کی حکومت ہو اور مسلمان ان کی ایک رعایا ہوں، لیکن مسلمانوں سے وہ ہمیشہ ایک خوف کھاتے رہے ہیں، کوشش کرتی رہی ہیں کہ اس کے امتیازات کو فناہ کر دیا جائے، ان کے تشخص، ان کی امتیازی صفات فولادی ہاتھوں سے سیاہی پھیر دے اور قدرتی طور پر ان میں جو حاکمانہ اقتدار کے جذبات پرورش پاتے ہیں ان کو پوری طاقت سے ہٹائی دے۔ لیکن مسلمان جب تک صحیح معنی میں مسلمان ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ حالات کے سانچے میں نہیں ڈھلا کرتا۔ کبھی کبھی تو حوادث کی تیز آندھی اس شدت سے چلتی ہے جیسے کاغذ کے ٹکڑی کی طرح اس کو فضا میں لے جائے گی، لیکن ہر بار حوادث اپنا سر پیٹ کر رہ گئے اور سیلاب بلا چیختے اور شور مچاتا ہوا ناکام و نامراد واپس لوٹا ہے۔ اب سنیے، ہندوستان کی تاریخ میں ایسے دو حادثے بھلانے کے قابل نہیں ہیں، ناقابل فراموش ہیں، وہ بھلائے نہیں جا سکتے، جن کا ذکر ضروری ہے۔ کتنے تھے؟ میں نے ابھی ان کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک اور پھر حضرت لکھتے ہیں ایک حادثہ سن 1857، یہ حادثہ جب ہوا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اس سرزمین میں مسلمانوں کا وجود چراغ سحری ہے۔ الفاظ پر غور کریے گا، جب سن 1857 کا حادثہ ہوا تو یہ حادثہ جب ہوا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس سرزمین میں، کون سی سرزمین میں؟ مسلمانوں کا وجود چراغ سحری ہے، اسباب کی اس دنیا میں اس کی بقا کے سارے امکانات ختم ہو چکے تھے، کوئی بھی تیز جھونکا اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر سکتا تھا، مگر ابھی اس زمین کو توحید کے لاہوتی نغموں سے محروم کرنا قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اس لیے مسلمان اس دریا سے پار ہوا، اپنے وجود کو ہندوستان کی زمین میں برقرار رکھا، اس کے ہاتھوں سے زمام اختیار ضرور چھین لی گئی اور اس کے 800 سالہ دور حکومت کو کلی طور پر پامال کر دیا گیا، مگر وہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی حالات کے طوفانی حوالوں سے محفوظ لے کر نکل گیا۔ دوسرا حادثہ ٹھیک سن 1857 سے 90 سال بعد ہوا، جسے دنیا سن 1947 کہتی ہے۔ ایک قیامت تھی جو اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آئی اور سروں سے گزر گئی۔ جس طرح کچے مکانات کی چھوٹی سی آبادی ہو جس کو سیلاب کا ریلا چاروں طرف سے گھیرتا ہے، اس کی دیواروں سے ٹکراتا ہے، پوری آبادی سیلاب کے کرم پر منحصر ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن اپنے خام مکانوں کی لرزتی کانپتی چھتوں پر بیٹھے اپنی زندگی کے لمحات کو شمار کر رہے ہوں کچھ لوگ، دل دھڑکتا ہے ان کا، روح کانپتی ہے ان کی کہ دیوار اب بیٹھی، دیوار اب بیٹھی، چھت ابھی گئی، چاروں طرف سیلاب کا بھوت منہ کھولے ہوئے پوری آبادی کو نگلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی دل تھے جن کے دل اس وقت ہلے جب ان کے سامنے منظر آیا سن 1947 کا۔ بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا تھا، حالات کا شکنجہ کستا جا رہا تھا، حوادث کا فولادی ہاتھ تھا، مسلمانوں کی گردنوں کو پوری قوت سے دبوچ رہا تھا، جیسے اس خون آشام افریت کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک مسلمانوں کی رگوں کی لہو کی ایک ایک بوند نہیں نکلے گی، لیکن تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا اب ذرا سنیے آپ، کیا یہ اتفاقات کی موجز نمائی تھی یا کسی طاقتور ہاتھ کی کرشمہ سازی؟ کس نے آنے والی تباہیوں کی آندھی سے کہا کہ یہ تمہارا راستہ نہیں اور کہا کہ تمہاری گزرگاہ دوسری ہے؟ آپ تاریخ کو ذرا پڑھیں تو آپ حیرت کے دریا میں ڈوب جائیں گے۔ مسلمانوں کو آگ کے اس دریا سے نکالنے والی نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی سیاست تھی، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی جماعت تھی۔ مظلوم مسلمانوں پر چلنے والی ہلاکتوں اور بربادیوں کی سرخ آندھی کے
اندھیرے میں سے چند بوسیدہ حال انسانوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ابھرا، نہتے خالی ہاتھ اسلام کا نام لینے والی ایک چھوٹی سی جماعت آگے بڑھتی ہے، اور اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ سد سکندری بنتی ہے۔ چہرے پر عبادت کا نور ہے، سراپا سے اور تقدس کی پاکیزگی، زبان میں جادو کا اثر، الفاظ میں سچائی، دل میں فراست کا انمول خزانہ، علم کا پیکر، ہمت کے لحاظ سے دیوار اور ارادے کی مالک اس جماعت نے مسلمانوں کو اپنے حصار میں لیا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کی پوری توانائیوں کے ساتھ میدان میں آئے، اور ہوتا کیا ہے کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت تھی، مدرسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ایمانی زندگی کا سبق پڑھانے والے، خانقاہوں کی چٹائیوں سے تخت شاہی کا کام لینے والے تھے۔ وہ اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے جیتے تھے۔ وہ خود کو دنیاوی لحاظ سے برباد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن ان کی غیرت ایمانی کو ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں تھا کہ اسلام پر آنچ آئے۔ تختے پر چڑھنا ان کو منظور تھا۔ تخت پر یا تختے پر؟ تختے پر تھا۔ تخت پر تو چڑھنا آسان ہے، تختے پر چڑھنا مشکل ہے۔ مگر اسلام کے نام لیواؤں کی نقصیر پھوٹے ان کو منظور نہیں تھی، جس سے کام لے کر انہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کے وجود کو بچا لیا، مسلمان کے وجود کو بچا لیا، اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ تاریخ انہیں بہت دنوں سے پہچانتی ہے۔ ان کو شاملی کے محاذ جنگ پر بھی دیکھا گیا، دینی تعلیم کے جذبے سے اسلامی قلعوں کی تعمیر کرتے ہوئے بھی ہم نے ان کو پایا۔ خارجی دشمنوں سے بھی وہ لڑ رہے تھے، داخلی دشمنوں سے بھی وہ پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ یہی جماعت مصروف جہاد رہی، برطانوی جیلوں کے چبوتروں سے لے کر مدرسوں کی چٹائیوں تک ہر جگہ انہوں نے اپنے خون جگر سے عمل کے گل بوٹے کھلائے۔ اسلام کے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو انہی کے خون جگر سے تیز ہوئی۔ آج دین کی راہوں میں جو کچھ اجالا نظر آ رہا ہے، انہیں کے خون جگر سے روشن کیے ہوئے چراغوں کی روشنی کا ثمرہ ہے۔ کوئی بات آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یا میں خالی پڑھتا ہی جا رہا ہوں؟ حضرت لکھتے ہیں آج ہندوستان میں اسلام اپنی اصلی رنگت میں، اسلام اپنے اصل نقش کے ساتھ جو نظر آ رہا ہے، وہ نتیجہ ہے انہی علماء دیوبند کی محنتوں کا۔ اور حضرت لکھتے ہیں دیوبند کی جوش عمل، دیوبند کی عظمت کردار کی داستان ہماری اس کتاب کا موضوع ہے۔ اگلی بات سنیے، حضرت لکھتے ہیں قیمتی سے قیمتی ہیرے جواہرات پر جب ایام کی گرد بیٹھتی ہے نا، تو پھر نگاہیں ان کو پہچاننے سے قاصر رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی صحیح قیمت سے واقف نہیں ہوتی۔ اب جوہری کا فرض ہے کہ ان کو اصلی تب و تاب کے ساتھ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کرے، تاکہ حقیقت شناس نگاہیں ان کی قیمت کو پہچانے۔ ہندوستان میں اسلام بھی انہی حالات سے گزرا۔ اسلامی افکار پر غیر اسلامی افکار، مشرکانہ عقائد اور خیالات کی اتنی تہ جما دی گئی تھی کہ اسلام کی اصلی شناخت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ علماء کا فرض تھا کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پیش کریں۔ علماء دیوبند نے یہی کیا، دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی جہاں گسل راہوں پر چل پڑے۔ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اصلی خد و خال کے ساتھ پیش کر کے وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت لکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں، اب ذرا جاگ جائیے، دھیان سے سنیے ورنہ یہ باتیں بغیر دھیان سے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ حضرت لکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں مختلف مذہبوں کے دباؤ کے تحت غیر محسوس طور پر، اسلامی معاشرہ مختلف مذہبوں کے دباؤ کے تحت، تہذیبوں کے تحت غیر محسوس طور پر بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی صحیح صورت تبدیلی میں آتی جا رہی تھی۔ اسلام جیسے توحید پرست اور خالص توحید پرست دین پر مشرکانہ عقائد
اور غیر اسلامی رواج کی چھاپ پڑتی جا رہی تھی. اس سلسلے میں اندر اور باہر دونوں طرح کی طاقتیں کام کر رہی تھیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا. کتنی؟ یاد رکھیے کتنی؟ دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر دو ملک ہوتے ہیں جن میں خدا نہ کرے آپس میں ٹھن جائے، سمجھے ایک ملک کو اختلاف ہو گیا، وہ اگر طاقت والا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کو دو طاقتوں کا سامنا ہوتا ہے، پھر ایک خارجی اور ایک داخلی. داخلی کون سی ہوتی ہیں؟ جو اندر کی ہوتی ہیں. اور خارجی کون سی ہوتی ہیں؟ جو باہر کی ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اس وقت علماء دیوبند کا سامنا دونوں فتنوں سے ہو رہا تھا، ایک داخلی تھے ایک خارجی تھے. حضرت لکھتے ہیں اسلام کو ان دشمن طاقتوں سے بچانا علماء کا سب سے اہم فرض تھا. دیوبند نے اپنے اس فرض کو کس طرح ادا کیا، تاریخ ہمیں پوری تفصیل سے یہ داستان سناتی ہے. اور حضرت لکھتے ہیں وہی ایمان افروز داستان آج ہم آپ کو سناتے ہیں. اب یہ حضرت کی عبارتیں ہیں پر خالی زبان میری ہے. اب اس کو سنتے جائیے. ٹھیک ہے. تیری تو ٹوپی اڑ گئی ہے. حضرت لکھتے ہیں سن 1866 تھا کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. یہ ننا سا دارالعلوم دیوبند کی پوری تفصیل آگے چل کر آئے گی، یہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ننا سا پودا جو ایک چھوٹی سی گمنام آبادی میں اللہ کے چند بندوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، 13ویں صدی پوری ہوتے ہوتے ایک تناور درخت بن گیا. اس کا آغاز ایک بہت معمولی مکتب کی شکل میں ہوا، اور جب 14ویں صدی شروع ہوتی ہے تو دارالعلوم عالم اسلام کی ایک مشہور مذہبی یونیورسٹی بنتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام در حقیقت تجدید دین کی ایک تحریک کا نقطہ آغاز تھا. ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے. ابھی اصلاح امت کے ایک مستحکم مرکز کا قیام تھا. تعلیم کی ذمہ داریوں کے ساتھ علماء نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جو وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے ان پر آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ قیام دارالعلوم کے ساتھ ساتھ اسلام دشمن طاقتوں سے پنجہ آزمائی بھی شروع ہوئی. مسلمانوں کا معاشرہ جو غیر اسلامی عناصر سے مرکب تھا، اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک وہ مصروف کار رہے. علماء نے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور بہت جلد بدعات، مشرکانہ خیالات کے خلاف اعلان جنگ ہوا اور کتاب و سنت کی شارحات سے تمام غلط خیالات اور مشرکانہ عقائد کے خس و خاشاک کو دور کرنے کی مہم کا آغاز ہوا. بحث مناظرے سے لے کر دینی تعلیم کی اشاعت اور مسلمانوں سے جہالت کو دور کرنے کی غرض سے سینکڑوں ہزاروں مدرسوں کا قیام، تصنیف کی راہ سے ہزارہ کتابوں کی اشاعت، مسند ہدایت اور خانقاہوں سے تزکیہ باطن، عیسائیوں، آریوں، قادیانیوں، شیعوں، بدعتیوں کا تعاقب، تبلیغ کی راہوں سے ساری دنیا میں عامت المسلمین کو دین کی راہوں پر لگانا. غرض یہ کہ تجدید دین کا کون سا پہلو ہے جس پر علماء دیوبند نے کام نہ کیا. حضرت لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے قیام کا زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں پر ایک ہیبت ناک روح فرسا قیامت گزری تھی. اس ذرا پس منظر کو غور سے سنیے. میں نے پہلے کہا نا، ابھی اس ذرا دور کو آپ ذہن میں لائیے گا. دارالعلوم دیوبند کے قیام کا زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں پر ایک ہیبت ناک قیامت گزری تھی. سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون کے قید خانے میں بھیجا جا چکا تھا. اس کام سے فارغ ہوتے ہی انگریزوں نے مسلمانوں کے دماغوں سے حکومت کی بو باس ختم کرنے کے لیے دہلی کے چوراہوں پر ان گنت سولیاں کھڑی کی. بے شمار ممتاز مسلمانوں کو گرفتار کر کے ہزاروں تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے پھانسیوں پر لٹکایا گیا. تمام مسلمانوں کو بزور شمشیر دہلی شہر سے نکالا گیا اور اس وقت کہ ان کو دہلی میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کی بے چارگی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی. بے تحاشا گرفتاریاں، پھانسیاں
مسلمانوں کو یہ یقین کرنے پر مجبور کیا گیا کہ ہندوستان میں اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ باہر سے آئی ہوئی قوم انتہائی روب، جلال، نادر شاہی ہیبت، خون خواریوں کے ساتھ ایک مطلقاً آمر بن کر دہلی پر آئی۔ دہلی کے کسی مسلم محلے میں تنہا اگر وہ فرنگی گزر جاتا تو مسلمانوں کا ہزاروں کا مجمع کائی کی طرح پھٹ جاتا، گھروں میں چھپ جاتے جیسے کوئی آدم خور آ گیا ہو۔ برسوں مسلمانوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی جرم میں گرفتار کر کے کہیں ہمیں ہٹا نہ دیا جائے۔ یہی ماحول اور یہی حالات تھے جب مسلمانوں کا وجود دوسروں کی چمچماتی ہوئی تلواروں کے سائے میں زندگی کے دن کاٹ رہا تھا کہ دینی، مذہبی، تہذیبی وجود کو مٹا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیروں کی عدالتوں میں طے کیا گیا کہ پورے ہندوستان کو عیسائیت کی راہ دی جائے۔ کون سی؟ اور ذرا غور سے کریے گا، جو عیسائی حکومت ہندوستان پر آئی انہوں نے حکومت ہندوؤں سے لی تھی یا مسلمانوں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ لندن پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کے مذہبی، تہذیبی اس سلسلے کے حوالے سے پادریوں کا ایک لشکر ہندوستان پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا یا ہندوستان کے لحاظ سے جو فیصلہ ہوا، پادریوں کا ایک لشکر ہندوستان پہنچتا ہے۔ اس لشکر میں سندھ، ملتان سے لے کر آسام، بنگال کی سرحد تک مسلمانوں کو اپنے دائرے میں لیا گیا۔ اس طرح کہ مسلمانوں کے لیے کوئی جائے فرار نہیں تھی، چونکہ مسلمانوں کا نیر اقبال ڈوب چکا تھا، اس کے دوبارہ طلوع ہونے کے سارے امکانات ختم تھے۔ اس لیے برادران وطن کا ایک طبقہ، برادران وطن سے مراد کن کی ہے حضرت کی؟ نہیں، پھر سے سنیے، حضرت لکھتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا نیر اقبال ڈوب چکا تھا، اس کے دوبارہ طلوع ہونے کے سارے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ پہلے میں نے عبارت پڑھی نا کہ سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر مرحوم کو گرفتار کر کے دہلی سے رنگون بھیجا جا چکا تھا، اور یہ سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ تھے۔ ایک بات یاد آئی، علامہ خالد محمود صاحب کی، کہیں تو تھوڑا سا سنا دوں۔ علامہ خالد محمود صاحب سنا رہے تھے جب حضرت سیالکوٹ میں ہوتے تھے، سیالکوٹ میں، تو ایک دفعہ کالج میں سن 1957 آیا۔ کون آیا؟ سن 1957 کا سال آیا۔ پیچھے دیکھیے تو سن 1857 اور وہاں پر سن 1900۔ تو جو اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہندوستان کے اس حادثے کو جو سن 1857 تھا، اس کو 100 صدی پوری ہو رہی ہے، تو کچھ اس بارے میں بیانات ہو جائیں یا ملاپ ہو جائے، بات چیت، جس طرح اظہار تھا، جس طرح جو اظہار خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس پر بات ہوئی، اسکول والوں نے بھی مانا بھائی ٹھیک ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، بھائی ٹھیک ہے، ظاہری طور پر تو اس وقت آزادی نہیں نصیب ہوئی، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تو نہ آئی، لیکن بہرحال مسلمانوں نے اپنی کوشش تو کی جو ان کے بس میں تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ جب یہ بات چلی تو ایک صاحب تھے جو اسکول میں غالباً پروفیسر تھے اس کالج میں، جب یہ بات مشورہ ہو رہا تھا کہ کس پر بات ہوگی یا کس طرح ہوگی، جو صورتحال ترتیب دی جا رہی ہوگی، تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک پروفیسر ایسے تھے جو ہسٹری کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ جب سن 1857 کی بات کی جائے اور سن 1857 کی جب تاریخ کو دہرایا جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا ذکر نہ کیا جائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بھائی اس کی وجہ بھی بتانی چاہیے نا، بھائی آپ جو منع کر رہے ہیں
بہادر شاہ ظفر کے ذکر کو سن 1857 کے کسی حوالے سے بھی ان کا نام نہ آئے تو وجہ، تو اس ہسٹری کے پروفیسر نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے بزدلی دکھائی تھی عدالت میں، جب ان کو برٹش انڈیا کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بغاوت کی ہے برٹش حکومت کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں نے کوئی بغاوت نہیں کی. حالانکہ تاریخ کے جھرونکوں میں اگر آپ جھانکیں تو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ سن 1857 میں مسلمانوں نے بہادر شاہ ظفر کو آگے رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلطنت مغلیہ کے چراغ تھے. تو جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بغاوت، تو ہسٹری کے پروفیسر نے یہ کہا کہ یہ بزدلی ہے. کھل کے ان کو کہنا چاہیے تھا جب کیا تھا، لہذا ان کا ذکر نہ ہو. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بہادر شاہ ظفر نے کوئی بزدلی نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مغلوں کا خون تھا، مغلوں کا چشم و چراغ تھا، اپنی سلطنت کا دفاع کر رہا تھا یا بغاوت کر رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات ابھی بھی؟ یار آپ لوگ بھی بالکل ہی ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم کس کس بات کا رونا روئیں. او بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ سلطنت مغلیہ کا چراغ تھا، بادشاہ تھا، ان کا خون تھا. ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ آئے تھے یا وہ آئے تھے؟ تو سن 1857 میں اپنی حکومت کا وہ دفاع کر رہا تھا یا بغاوت کر رہا تھا؟ تو علامہ صاحب کی بات صحیح تھی یا وہ ہسٹری کے پروفیسر کی بات صحیح تھی؟ اگلی بات سنیے. علامہ صاحب فرماتے ہیں، کہنے لگا کہ جی ہسٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جام پیتا تھا. کیا پیتے تھے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا وہ تاریخیں بھی تو آپ ہی لوگوں نے مرتب کی ہیں. وہ ہسٹریاں بھی تو آپ ہی لوگوں نے مرتب کی ہیں. بلکہ علامہ صاحب نے فرمایا بھائی سنو، وہ بھی میں نوش تھا، تم بھی میں نوش ہو. غور سے سنیے، علامہ صاحب نے وہاں پر فرمایا کہ تم بھی میں نوش ہو، وہ بھی میں نوش تھا، اسی کی میں نوشیوں کے چرچے ہیں کیوں. تم بھی میں نوش ہو، وہ بھی میں نوش تھا، لیکن فرق ہے اسے تم بہک گئے بن پیے ہی، مگر اسے پی کر بھی ہر بات کا ہوش تھا. کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت شیخ مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا دیکھنا ہو نا، ایک علامہ صاحب کو دیکھ لیا کرو. سمجھ میں آئی؟ اگلی بات سنیے، آخری 15 منٹ. حضرت لکھتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا نیر اقبال، جس وجہ سے میں اس طرف گیا تھا کہ حضرت نے برادران وطن کا اشارہ کدھر کیا ہے اس کو ابھی سمجھیے گا. نیر اقبال مسلمانوں کا ڈوب چکا تھا، اس کے دوبارہ طلوع ہونے کے سارے امکانات ختم ہو چکے تھے. اس لیے برادران وطن کا ایک طبقہ، یہاں پر برادران وطن سے حضرت کی مراد ہندو ہیں. میں نے پہلے کہا تھا نا یہ باتیں یاد رکھنا کہ حضرت ہندوستان کے رہنے والے ہیں. تو وہاں پر جب یہ لفظ اکابر استعمال کرتے ہیں تو کن کے لیے کرتے ہیں؟ اور وطن کے لحاظ سے تو ہیں، وطن کے لحاظ سے تو ہیں. حضرت لکھتے ہیں برادران وطن کا ایک طبقہ آریہ سماج بھی مسلمانوں کے منہ آنے لگا. کون آنے لگا؟ آریہ سماج. آریہ سماج یہ آگے میں چل کے انشاءاللہ ان کی تفصیلات عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی. آریہ، بس آپ فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ آریہ سماج ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو میں کہہ تو نہیں سکتا، البتہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس باب تک اگر ہم ان 6 قسطوں میں پہنچے
تو پھر میں دیانند پنڈت سرسوتی کے وہ اعتراضات بھی شاید سناؤں جو اس نے اسلام پر کیے تھے، اور ان کا جواب قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے تھے۔ لیکن یہ صرف ارادہ ہے، وعدہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ 6 قسطوں میں وہاں تک بات نہ پہنچے، تو پھر اللہ نے زندگی دی تو اگلے محرم۔ اب بھائی اب ساری باتیں تو نہیں بیان ہوتی نا، کیوں ملکن؟ پھر ان کو پون کرنا ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ برادران وطن کا بھی ایک طبقہ مسلمانوں کے منہ آنے لگا۔ عیسائی مناظرین کی ہرزہ سرائی کے ساتھ آریہ سماجی اسلام اور مسلمانوں پر سخت ترین اعتراضات کر کے مسلمانوں کی بے چارگی کے احساس میں اضافے کے لیے میدان میں آئے۔ اس طرح عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کی دو طرفہ فوج نے مسلمانوں کے وجود کو اپنے نغرے میں لیا۔ ایک طرف اہل کتاب تھے اور دوسری طرف آریہ سماج تھے۔ حضرت لکھتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی مظلومیت اور دوسری سلطنت کے چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ پنجاب میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اس وقت کی حکومت کی اسلام دشمن حکومت کی حمایت اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو فدا کرنے میں اپنی پوری زندگی کھپا ڈالی، صرف کر دی، اور پھر تلواروں کے سائے میں اس نے مسیح اور مہدی اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اپنے حلقے میں لے کر ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا اور ان کو مرتد بنایا۔ اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ میرا علم اس سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، خاص کر جو بزم کے ساتھی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں 13ویں صدی کے نصف آخر میں اس کا فتنہ شباب پر تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، اور یہ سچی بات ہے کہ اس دور میں کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اس باب میں کہیں ان کی بھی کوئی بات آئے، تو اللہ نے زندگی دی تو میں آپ حضرات کو سناؤں گا کہ یعنی کوئی انسان تاریخ کے جھرونکوں میں جنہوں نے اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہو اور قادیانیت کو، وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس مقام پر وہ آ کر آ گریں گے جس پر وہ آئے ہیں، ورنہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ویسے تو نہیں، مرزا غلام نبی جہاں باز مرحوم نے کہہ دیا تھا نا کہ کوئی منجم سے پوچھ آئے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر ایک انقلاب ہوگا۔ ویسے تو نہیں کہا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو اکابر ہوتے کیا تھے کہ اگر صبح کہیں چلے ہیں تو شام کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی ایسے موقع ہوتے تھے ہمارے اکابر میں کہ جیب کے اندر صرف چنے پڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ کھا کے مسجد کی ٹوٹی کا پانی پی کر بھوک مٹاتے تھے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے تھے۔ لیکن اب، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ جب ضلع بہاولپور میں غالباً جب ایک عدالت میں ایک لڑکی کا کیس چلا تھا، اس کیس میں قادیانیت زیر بحث آئی تھی، اور اس کیس میں اس لڑکی کے حوالے سے دفاع کرنے کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبند سے آئے تھے۔ تو اللہ نے اگر زندگی دی تو وہ انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن وہ بھی صرف ارادہ ہے، کیونکہ 6 قسطوں میں شاید وہاں تک ہم پہنچے، شاید نہ بھی پہنچے۔ کس کے؟ حضرت لکھتے ہیں داخلی فتنوں میں دوسرا فتنہ شیعیت کا تھا۔ کس چیز کا تھا؟ شیعیت کا تھا، جو قادیانیت سے بھی قدیم تھا، پرانا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندوستان میں اس کی بنیاد جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں پڑی، جس نے ایک ایرانی لڑکی یعنی ایک ایرانی عورت کو اپنا کر اس کو حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا۔ اس عورت کی داخلی خود مختاری کا علم جب اہل ایران کو ہوا تو وہاں سے گھیپ کی گھیپ آنے لگی اور حکومت کے عہدوں پر وہ چھاتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بہت سے ان لوگوں نے جاگیردار ان لوگوں کو بنایا گیا، اپنے اپنے علاقوں کے خود مختار حکمران بنائے گئے۔ اسی بہتی گنگا میں میر سید محمد امین کو اودھ کی جاگیر ملی،
اور پھر بتدریج یہ نوابی شہنشاہیت میں تبدیل ہوتی گئی اور نوابان اودھ کو بادشاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ شیعیت نے اپنے دور عروج میں سینکڑوں مشرکانہ عقیدے مسلمانوں میں جاری کیے۔ پورے اسلامی معاشرے میں شیعیت کے جراثیم پھیلے جو بتدریج اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد میں ملتے چلے گئے۔ تیسرا فتنہ علماء سو کا اٹھا۔ کن کا اٹھا؟ ان کی وجہ سے توحید اور سنت، غور سے سنیے اس باب کو، تیسرا فتنہ علماء سو کا اٹھا۔ ان کی وجہ سے توحید و سنت کے بجائے بدعات اور مشرکانہ خیالات ان پڑھ مسلمانوں میں پھیلے۔ شیعوں نے حب اہل بیت کا ڈھونگ رچا کر اسلام کو تباہ کرنے کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور ان علماء سو نے حب رسول کا دعویٰ بلند بانگ دعویٰ کر کے رسول کو اور اولیاء کو الوہیت کے مقام پر ہی کھڑا کر دیا۔ پھر اس عقیدے کے اور بھی برگ و بار پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں ہزاروں قبروں کو خانہ کعبے سے بڑھ کر مقدس بنایا گیا اور سارے خدائی اختیارات ان بزرگوں کے لیے مان لیے گئے۔ کروڑوں انسانوں کو توحید و سنت سے منحرف کر دیا گیا۔ خدائے واحد کے ایک آستانے سے ہٹا کر ہزاروں آستانوں پر جھکا دیا گیا۔ عرس، قوالیاں، ہارمونیم، ڈھول کا تال، سر تصوف کے وسیلے اور ذریعے بنتے چلے گئے۔ قبروں کے چڑھاوے اور نذرانے ذریعہ معاش بن گئے، اور ہر مزار پر مال تجارت کی طرح کسی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ اگر آپ کو کبھی اس کی تفصیل جاننا چاہیے ہو نا، علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب مطالعہ بریلویت پڑھی ہے۔ اب اس میں زیادہ تفصیل تو میں سنا نہیں سکتا، البتہ ایک خلاصہ مفہوم کے تحت سناتا ہوں۔ ایک باپ مرا، اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک باپ مرا، اس کے غالباً 2 بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ 2۔ تو وراثت کے یہ حقدار تھے نا، کیونکہ باپ کے وارث تو تھے۔ اب باپ کے پاس اور بھی کافی ساری جائیداد تھی، اور اس باپ ہی کے وراثت میں ایک کوئی مزار کا سلسلہ بھی تھا۔ بات یہ چلی بھئی کس طرح ہو جائے۔ ایک بیٹے نے کہا بھئی مجھے سوائے مزار کے کچھ نہیں چاہیے، وہ دے دو جو خانقاہ ہے، جو مزار ہے، باقی جتنی جائیداد ہے میرے بھائی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا یار یہ تو وہ تو وارے نیارے ہیں، وہ جیسے یہ کہتا ہے پتہ نہیں 2 اور چوپڑیاں بھی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو سارا ہی وہ ہو گیا، تو راضی ہو گیا۔ آپ ہوتے پتہ نہیں راضی ہوتے کہ نہ ہوتے، وہ راضی ہو گیا۔ ایک کے کھاتے میں آیا صرف مزار، دوسرے کے کھاتے میں کل جائیداد، کیونکہ وہ تو خود ہی اس نے کہا مجھے چاہیے نہیں، اس کو دے دو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، یہ تو کنگال ہو گیا، لیکن مزار والا تو دھنی ہو گیا۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیں مطالعہ بریلویت میں۔ حضرت لکھتے ہیں ہندوستان کا مسلمان 13ویں صدی کے نصف آخر میں خارجی اور داخلی فتنوں میں گھرا تھا۔ حضرت لکھتے ہیں یہ اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ دین کی صحیح تعلیم انقا تھی، ہر طرف بدعات کا دور دورہ تھا۔ اسی ماحول میں اللہ کے بندوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ ہم اس اجمال کی تفصیل آئندہ ورقوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی مذہبی زندگی جن اسلام دشمن توحید مخالف عقائد کا شکار تھی، اس کی واضح تصویر آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کی روشنی میں آپ دیوبند کی عظیم الشان خدمات کی صحیح قیمت کا اندازہ کریں گے۔ آخری 5 منٹ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس دور کے حالات کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ جہاں تک بات چل کے آئی ہے، یہ جس دور کی بات حضرت لکھتے آ رہے ہیں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند بن گیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند بن گیا ہے؟ غور سے سنیے، حضرت لکھتے ہیں، اچھا یہ بھی ابھی غور سے سنیے، غور سے اس بات کو سنیے۔ یہ ہمارا جو موضوع ہے، یاد رکھیے گا، یہ رد عیسائیت نہیں ہے، یہ رد عیسائیت نہیں ہے، یہ رد شیعیت نہیں ہے، رد بریلویت نہیں ہے۔ ہاں یہ نقطہ یاد رکھیے گا، آپ اسے مطالعہ عیسائیت تو کہیے، یہ مطالعہ عیسائیت تو ہے، مطالعہ شیعت تو ہے، مطالعہ قادیانیت تو ہے، یہ ان کے رد نہیں ہے، میں تو صرف ایک تاریخ کے طور پر ان کو بیان کر رہا ہوں۔
آپ کبھی اگر اس نقطے کو ذہن میں رکھیں نا، اور اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب مطالعہ بریلویت کی 8 جلدیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے بھی مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ میری یہ کتاب مطالعہ بریلویت ہے، رد بریلویت نہیں۔ حضرت نے واضح کر کے لیا، حضرت نے لکھا ہے میری یہ کتاب مطالعہ بریلویت ہے، رد بریلویت نہیں۔ علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ کتاب بطور ایک مورخ کے لکھی ہے، نہ کہ بطور ایک مخالف کے۔ ہاں، یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے اس کتاب ان باتوں کو سنیے نا، کیونکہ کہیں ایسے بھی اعتراضات آگے سننے میں آپ کے آئیں گے جن کے جواب تو میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ حضرت لکھتے ہیں سن 1857 کے ہنگامے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے بڑے حصے پر قابو پا چکی تھی۔ اسی وقت سے یہ پالیسی بنی کہ سونے کی اس چڑیا کو قبضے میں رکھنا ہے۔ سونے کی چڑیا سے مراد اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہندوستان میں عیسائیت کو لایا جائے، ہندوستان میں عیسائیت کو، اور ہندوستان کو ترغیب سے عیسائی بنا دیا جائے، بھئی ان کے آگے عیسائی مذہب پیش کیا جائے۔ اسی نقطے سے اس بات کا آغاز ہوا۔ لندن میں باقاعدہ ایک مرکز علمی صرف اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ عیسائی مشنری کو اردو، فارسی، عربی کی مکمل تعلیم دی جائے۔ وہ مرکز برسوں سے ایسے پادریوں کی ایک فوج تیار کرنے میں لگے رہے جو علوم اسلامی اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں سے پوری طرح واقف ہوں اور مسلمانوں کے مجمع میں اردو میں تقریریں کریں۔ سن 1857 کے ہنگامے سے کچھ پہلے ان تربیت یافتہ پادریوں کی فوج آنا شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں انگلستان کی پارلیمنٹ پر زور دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں یہاں کے باشندوں کو عیسائی بنانے کی مہم میں مدد کی جائے، اور اگر ہو سکے تو یہاں کے باشندوں کو عیسائی بنانے کی مہم شروع کرے۔ سر ولیم میور جو اعلی درجے کے پادری تھے، انہیں اسی مقصد کے لیے آگرہ، اودھ کا گورنر بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران ہی لائف آف محمد لکھی۔ اسلام کی حمایت میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ یورپ کی ایک انجمن جس کا نام متحدہ مذہبی مجلس رکھا گیا، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے مناظر پادریوں کا ایک زبردست جتھا تیار کر کے ہندوستان بھیجتا ہے، جس کے سرخیل پادری فنڈر تھے، اور پادری صاحبان بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس رنگ میں تھے کہ بڑے بڑے پادری تھے، عربی، فارسی، اردو زبان پر عبور رکھتے تھے۔ پادری فنڈر کے معاون بنائے گئے، خود فنڈر صاحب بھی عربی فارسی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ اور ہم تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے، اردو زبان پر پوری طرح قادر تھے، اور پادری صاحب نے ہندوستان آ کر پہلی کتاب لکھی، میزان الحق۔ کیا لکھی؟ جب یہ سلسلہ چلا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو کامیابی کی پوری توقع تھی، چونکہ سلطنت مغلیہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی، اس میں کوئی دم نہیں تھا، اس لیے پادریوں کی یہ حرکت آگے بڑھنے لگی۔ پادری فنڈر روزانہ دہلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر عصر اور مغرب کے درمیان عوام کے سامنے عیسائیت کے فضائل پر تقریر کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ پادریوں کی تقریریں تھیں، لیکن ان کے سامنے کسی کو لب کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی تقریروں کا عوام پر کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوتا تھا، لوگ اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کرنے چلے تھے۔ اس دور کے بہت سے اسلامی نام کے پادری آپ کو تاریخوں میں نظر آئیں گے۔ اگر آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں،
آپ کو بہت سارے وہ ہوں گے پادری، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان کے نام یہ کیوں ہیں. مثلا پادری محی الدین، پادری صفدر علی، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کیا تھا. جن لوگوں نے ان پادریوں کی تقریریں مسلسل سنی تھیں، ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جن کا ایمان ہل چکا تھا. کیا تھا؟ ہل چکا تھا. کیونکہ تبلیغ عیسائیت کی مہم پورے زور سے تھی. ہر مرکزی شہر میں ان کا پریس تھا، اخبار تھے، ہر سنٹر میں عیسائی مناظرین اور مقررین کی پوری فوج ہوتی تھی. شب اور روز اپنی مہم میں مصروف تھے، اس لیے وہ کامیاب بھی ہوتے تھے. کوئی نہ کوئی عیسائی ہوتا رہتا تھا. پھر عیسائی ہو جانے والوں کا اکرام بھی ہوتا تھا، خوشحالی بھی ان کے قدم چومتی تھی، اور انگریزی حکام سے رابطے کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی. اس لیے ترغیب اور ترہیب دونوں راہوں سے عیسائیوں کی کامیابی کے آثار نظر آتے تھے. بات سن رہے ہیں؟ مبلغین عیسائیت کا جواب دینے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر ابھی سن 1857 کی قیامت گزری تھی. حکومت ہر مسلمان کو اپنا دشمن تصور کر رہی تھی. ان گنت مسلمانوں کو دہلی کے چوراہوں پر سولیوں پر لٹکتے ہوئے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ پادریوں کی زبان میں حکومت بول رہی ہے. اور یوں بھی ہر پادری کے ساتھ پولیس کا ایک دستہ ساتھ رہتا تھا، جو ہر ضلع کلیکٹر کی ذمہ داری تھی کہ پادریوں کی ہر طرح مدد کرو. اس لیے فضا میں ہر طرح ایک سناٹا چھایا رہتا تھا. اس ڈراؤنے ماحول میں اور اس ڈراؤنے سناٹے میں صرف پادریوں کی آواز دہلی میں سنائی دے رہی تھی. اخبارات روزانہ عیسائی ہو جانے والے خاندانوں کی خبریں شائع کرنے لگے تھے. ان حالات کو دیکھ کر دین کا درد رکھنے والے مسلمان اداس ہو جاتے تھے، لیکن بے بسی کا وہ عالم تھا کہ کچھ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی. اس لیے حکومت کی ہمت آگے نکلنے لگی اور مسلمانوں پر ایک زبردست چوٹ لگانے کا موقع آنے والا تھا. کیا تھا وہ؟ اس کے بارے میں ایک یہ بات طے کی گئی کہ دہلی کے شاہ جہاں مسجد کو مسلمانوں کے دور کی اہم ترین نشانی تھی اور شہر کے قلب پر کھڑی تھی، اس کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال کر گرجا بنا دیا جائے. یہ جنہوں نے دہلی دیکھی ہے، آج بھی وہ دہلی شہر میں جگمگا رہی ہے. اور یہ بالکل آپ کو نقش لگے گا لاہور کی شاہی مسجد کا. فرق آپ پائیں گے تو صرف یہ کہ دہلی کی جامع مسجد پتھر سے بنائی گئی ہے اور لاہور کی جامع مسجد اینٹ سے بنائی گئی ہے، لیکن وہ بھی شاہ جہاں کی یادگار ہے. اور یہ بھی بس یہ آخری صفحہ، تاکہ بات یہ کم از کم اس موقع تک پوری ہو جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیے. یہ ساری داستان جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اگر یہ بھی تو سوال ہے نا، یہ کہاں سے لی جا رہی ہیں؟ ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. حضرت نے یہ سب کہاں سے لی ہیں، اس کو سنیے. حضرت لکھتے ہیں یہ ساری داستان جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہم کو فرانس کا مشہور مستشرق یہ داستان سنا گیا ہے، جو پیرس یونیورسٹی میں استاذ تھا، اور وہ ہر سال اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے سال کے آخر میں لیکچر دیتا تھا، جس میں وہ اردو زبان پر تبصرہ کرتا تھا، اور ہندوستان میں اردو زبان کی اشاعت پر بھی وہ تبصرہ کیا کرتا تھا. ساری معلومات وہ پیرس میں بیٹھ کر مختلف ذریعوں سے حاصل کرتا تھا. وہ ہندوستان میں انگریز عہدیداروں سے براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ رکھتا تھا، ان سے اس سلسلے میں ضروری معلومات فراہم کرتا تھا. رسالوں، کتابوں، اخباروں کے شمارے منگاتا تھا، ان کو پڑھتا تھا. اپنے لیکچر میں ان تمام اخباروں، رسالوں کی اور دیوانوں کی قدر و قیمت، مصنفین کے حالات،
ان کی بھاگ دوڑ ان کی قدر و قیمت کو بھی ظاہر کرتا تھا. اسی سلسلے میں وہ بعض اوقات ہندوستان کی سیاسی مذہبی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ کر دیتا تھا. وہ فی الحقیقت پکے عیسائی تھے، ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ سے خوش بھی تھے. وہ عیسائی مبلغین کی کوششوں کی سرگرمیوں کو بڑے شوق سے بیان کیا کرتے تھے. ان کے لیکچروں کا اردو ترجمہ کیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ پیرس میں ہوتے تھے. ابھی میرے حال میں ان کے تعارف کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان کا تعارف بھی کرا دیتا. یہ پیرس میں رہے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا معقول کام ہے. اللہ نے زندگی دی تو کبھی سنائیں گے. ان کی اس لیکچروں کا اردو ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم مقیم پیرس کی تصحیح اور نظر ثانی کے بعد شائع ہو چکا ہے. ہم اسی سے آپ کو اس دور کی داستان سنا رہے ہیں. ایک بات سنیے جس پر ختم کرتے ہیں. اچھا، یہاں تک میں ابھی 34 صفحے تک آ گیا ہوں. 34 اور 35 دو پورے کر دوں تو 35 ہو جائیں گے. پھر اگلے اس سے پھر انشاءاللہ ہم آگے کر دیں گے. 36 سے اگلے کر دیں گے. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ خطبات جو ان پروفیسر صاحب نے دیے، کہاں دیے؟ پیرس یونیورسٹی میں. یہ خطبات ہیں سن 1850 سے لے کر سن 1869 تک. 19 سال کے عرصے میں انہوں نے وہاں پر دیے. اور یہ وہی زمانہ ہے جب عیسائیت کی تبلیغ پورے زور پر تھی ہندوستان میں. حضرت لکھتے ہیں کہ یہی صاحب جو پیرس یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں 5 دسمبر سن 1850 کو ایک لیکچر دیتے ہیں. اس لیکچر میں وہ کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک کیا ہے؟ فرقہ، عیسائیوں کا ایک. ان کے بہت سارے فرقے ہیں اور پاکستان میں ان کے 4 فرقے ہیں. کتنے ہیں؟ اچھا، ان کے بہت سارے فرقوں میں 2 فرقے بڑے ہیں. کتنے؟ 2. ان میں ایک یہ کیتھولک ہے اور یہ پرانا ہے اور یہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ بن مریم سے کرتے ہیں علیہ السلام. حضرت لکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک نقطہ نظر سے رومن کیتھولک مشنریوں نے مکتبہ قائم کیا ہے مختلف صوبے جات میں، جس میں حال ہی میں اور چیزوں کے مذہبی عقائد کے سوال و جواب کی کتاب چھپی ہے. پروٹیسٹوں کی مذہبی مطبوعات کا میں آپ سے ذکر نہیں کروں گا، وہ بلا شبہ بہت زیادہ ہیں اور ان کی اشاعت سے اہل ہند میں عیسائی خیالات کی اشاعت ہوتی رہتی ہے. آگے لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اپنے لیکچر میں، گزشتہ سال میں نے آپ سے رام چندر کے عیسائیت قبول کرنے کا ذکر کیا ہے اور میں نے ابھی اس کے اخبار کا ذکر کیا ہے جس کے وہ ایڈیٹر ہیں. اسی سال ایک ہندوستانی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں. وہ صرف یہی ایک ہندوستانی شہزادہ ہے جو ہمارے زمانے میں عیسائی ہوا ہے. یہ مہاراجہ دلیپ سنگھ لاہور کے شاہی خاندان کا سکھ شہزادہ ہے. اس نے فتح گڑھ میں 8 مارچ کو عیسائی مذہب قبول کیا ہے. آگے سنیے، لکھتے ہیں میں نے اپنے 5ویں انہوں نے اپنے خطبے میں ایک چیز اور ذکر کی. یہ لیکچر انہوں نے 4 دسمبر سن 1854 کو دیا. صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مصنفین میں بعض ایسے ہندو بھی پائے جاتے ہیں جو عیسائی ہو گئے ہیں، بعض مسلمان بھی ہیں جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے. ایک اردو کے شاعر تھے جو اپنا تخلص شوکت رکھتے تھے، عیسائی ہو گیا ہے. شیفتہ اپنے تذکرے میں کہتے ہیں کہ شوکت بنارس میں ایک یورپین کا بڑا دوست تھا. اس کی ترغیب سے اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کیا. چنانچہ اس نے اپنا نام بھی منیف علی سے بدل کر منیف مسیح رکھ لیا ہے. ایسی حالت میں نام کی تبدیلی اکثر صورتوں میں ضروری ہوتی ہے. ہندوستانی زبان کے ایک اور شاعر نے جو عیسائی ہو گیا ہے اپنا نام فیض محمد سے بدل کر فیض مسیح رکھ لیا ہے. ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ کے لیے باضابطہ حکومت کی طرف سے باتنخواہ پادری کام کرنے چلے. اردو فارسی سے بخوبی واقف تھے. پریس چھاپا خانے کی تمام سہولتیں میسر تھیں. بڑے پیمانے پر اخبارات، رسالے، کتابیں نکل رہے تھے. یہی موصوف 4 دسمبر سن 1856 کو ہمیں بتاتے ہیں
کہ حضرات میں نے آپ کو ان مذہبی کتابوں کا حال نہیں سنایا جو مبلغین عیسائیت پر اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے پیش کر رہے ہیں. ایسی کتابوں میں عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کے ترجموں کے ساتھ ساتھ ان مقدس کتابوں کو پڑھ کر بہت کم ہندوستانی نے اپنا مذہب چھوڑا ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر. لیکن ہم اس سے انکار نہیں کریں گے کہ جن لوگوں نے انہیں پڑھا ہے ان کی زندگی پہلے سے بہتر اور زیادہ خوشی کی ضرور ہوتی جا رہی ہے. اور پھر اب اس پھر کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسط ہے. اس حالات کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ تو ابھی آپ وہ منظر سن رہے ہیں نا، ابھی تو یہ منظر سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نور حق ہے کفر کی پیشانی پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ابھی تو یہ پہلو ہے نا. جیسے علامہ خالد محمود صاحب فرما رہے تھے، انشاءاللہ وہ مناظرہ تو میں جمعے میں سناؤں گا. جیسے علامہ خالد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، تو اس جلسے میں ایک عیسائی نے اپنا عقیدہ تثلیث 3 and 1 and 1 and 3 کو مثال سے پیش کیا. اور کبھی کبھی بیانات میں جذبات آ جاتے ہیں، جوش بھی آ جاتا ہے کہ مسلمان خامخواہ تانا دیتے ہیں کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا ہم 3 کو مان کر بھی ایک ہی کو مانتے ہیں. اور اس نے باقاعدہ پھر کتاب سے اس کو مثال دی، ہاتھ میں کتاب پکڑ کے. انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ کتابیں ایک ہی تھی اس کے ہاتھ میں بھی، میرے ہاتھ میں کتنی ہے؟ ایک ہے. اس نے کہا بھئی دیکھیے یہ کتاب کی لمبائی ہے، کیا ہے؟ لمبائی ہے. یہ کتاب کی چوڑائی ہے، یہ کتاب کی اونچائی ہے، کیا ہے؟ اونچائی ہے. تو چیزیں 3 ہیں یا 1؟ 3. لیکن کتاب 1 ہے یا 3؟ تو کہتا ہے ہم 3 کو ماننے کے باوجود ایک ہی کو مانتے ہیں. خامخواہ تانا دیتے ہو کہ ہم 3 مانتے ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا، وہاں مسلمان بھی بیٹھے تھے، تو ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا خوب لگائی. کیا؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سن لیا تو کہ میں نے ان سے کہا یہ اکھاڑے میں ابھی آیا ہے، ابھی ذرا ادھر سے بھی دیکھنا. علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ جس نے میدان دیکھا ہو اسے لگانی بھی آتی ہے، کھانی بھی آتی ہے. انشاءاللہ یہ، اور پھر علامہ صاحب کا جواب تو میں جمعے میں سناؤں گا، یہاں تو نہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. دعا کر لیں اور پھر مشورہ کر لیں تاکہ پھر چھٹی کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. اللہ جی جو کچھ کہا گیا آپ قبول فرمائیں اور اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.